بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ قربانی کے متعلق کچھ سماعت فرمائیے۔ حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما آپ سے مروی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے خوش دلی سے طالب ثواب کے لیے قربانی کی، یعنی کہ جس نے خوش ہو کر صرف ثواب کی نیت سے قربانی کی، تو وہ آتش دوزخ سے حجاب ہو جائے گا، یعنی وہ قربانی کرنے والا دوزخ کی آگ سے محفوظ ہو جائے گا۔ آگے سماعت فرمائیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے مروی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو روپیہ عید کے دن قربانی میں خرچ کیا گیا تو اس روپے سے زیادہ کوئی روپیہ پیارا نہیں ہے، یعنی جو مال عید کے دن قربانی میں خرچ کیا گیا اس مال سے زیادہ کوئی مال پیارا نہیں ہے۔ آگے سماعت فرمائیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے مروی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس میں وسعت ہو اور اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے، یعنی جس کے پاس مال و متاع ہو، جس کے پاس دولت ہو، اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اتنا بڑا فرمان کہ جو وسعت ہونے کے باوجود بھی قربانی نہ کرے، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ آگے سماعت فرمائیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے مروی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے حکم فرمایا ایک مینڈے کو لانے کا، تو جب مینڈا حاضر کیا گیا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو حکم فرمایا کہ چھری لاؤ۔ جب چھری لائی گئی تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ چھری کو پتھر پر تیز کرو۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے اس چھری کو پتھر پر تیز کر لیا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ چھری لی اور مینڈے کو لٹایا اور اس مینڈے کو ذبح فرمایا اور فرمایا، بسم اللہ اللہم تقبل من محمد و آل محمد ومن امت محمد، یا اللہ اس قربانی کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کی طرف سے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی طرف سے قبول فرما۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی عظمت ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے قربانی کی اور فرمایا، یا اللہ اس کو میری طرف سے قبول فرما اور میری آل کی طرف سے قبول فرما، اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا کہ یا اللہ اس کو میری امت کی طرف سے بھی قبول فرما۔ اور ابو داؤد شریف میں ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مینڈے کو ذبح فرمایا اور فرمایا، یا اللہ یہ قربانی میری طرف سے ہے اور یہ قربانی اس کی طرف سے ہے، میری امت کے ان لوگوں کی طرف سے ہے جنہوں نے قربانی نہیں کی۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اگر ہم میں وسعت ہو تو ہمیں قربانی کو ضرور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔